27ویں آئینی ترمیم کے تحت وفاقی آئینی عدالت، سپریم کورٹ اور ہائی کورٹس میں ججز کی تعیناتی کے فریم ورک پر مشاورت کے لیے جوڈیشل کمیشن کا اجلاس طلب کر لیا گیا ہے۔ جوڈیشل کمیشن کا اجلاس 12 جنوری کو دوپہر 1:30 بجے سپریم کورٹ کے کانفرنس روم میں ہوگا، جس کے لیے 3 نکاتی ایجنڈا جاری کر دیا گیا ہے۔ ایجنڈے کے مطابق 27ویں ترمیم کے تحت آرٹیکل 175A میں امیدوار جج کے انٹرویوز کا ذکر موجود ہے، تاہم جوڈیشل کمیشن رولز 2025 میں انٹرویوز کا طریقہ کار واضح نہیں۔ اجلاس میں وفاقی آئینی عدالت میں مزید ججز کی تعیناتی اور ہائی کورٹس میں آئینی بینچز کے لیے ججز کی نامزدگی کے طریقہ کار پر بھی غور کیا جائے گا۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے ارکان پارلیمنٹ کے اثاثوں اور مالی گوشواروں کی تفصیلات جمع کرانے کی مدت میں 16 جنوری تک توسیع کر دی ہے۔ الیکشن کمیشن کے مطابق اب بھی بڑی تعداد میں ارکان نے اپنے اثاثوں کی تفصیلات جمع نہیں کروائیں۔ اعداد و شمار کے مطابق 26 سینیٹرز، 125 ارکان قومی اسمبلی اور 159 ارکان پنجاب اسمبلی کے تاحال گوشوارے جمع نہیں کرائے گئے۔ اسی طرح سندھ اسمبلی کے 62 ارکان، خیبر پختونخوا اسمبلی کے 48 ارکان اور بلوچستان اسمبلی کے 26 ارکان بھی اثاثوں کی تفصیلات جمع کرانے میں ناکام رہے۔ واضح رہے کہ اس سے قبل مالی گوشوارے جمع کرانے کی آخری تاریخ 31 دسمبر مقرر کی گئی تھی، جس میں اب توسیع کر دی گئی ہے۔ صدر مملکت آصف علی زرداری نے کہا ہے کہ پاکستان کے نگہبان ہونے کی حیثیت سے ہمیں اپنی قومی ذمہ داریوں کی تجدید کرنا ہوگی۔ سال نو کے موقع پر قوم کے نام پیغام میں صدر زرداری کا کہنا تھا کہ پاکستان کو چیلنجز درپیش ہیں، مگر قوم بے بس نہیں۔ اتحاد، استقامت، تخلیقی صلاحیت اور یقین کے ذریعے مشکلات پر قابو پایا جا سکتا ہے۔ دوسری جانب وزیر اعظم شہباز شریف نے بھی قوم کو نئے سال کی مبارکباد دی اور اپنے پیغام میں دعا کی کہ نیا سال خوشحالی، ترقی اور کامیابیوں کی نوید لے کر آئے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ 2025 دفاع وطن کے اعتبار سے تاریخ میں سنہرے حروف میں لکھا جائے گا اور قوم بہادر افواج کے شانہ بشانہ ملک کے دفاع کے لیے سیسا پلائی دیوار ثابت ہوگی۔ پاکستان اور بھارت کے درمیان جوہری تنصیبات اور سہولتوں کی فہرستوں کا سالانہ تبادلہ کر لیا گیا ہے۔ سفارتی ذرائع کے مطابق یہ تبادلہ جوہری تنصیبات پر حملوں کی ممانعت کے معاہدے کے تحت عمل میں آیا۔ پاکستان کی جانب سے جوہری تنصیبات کی فہرست بھارتی ہائی کمیشن کے نمائندے کے حوالے سے کی گئی، جبکہ بھارتی وزارت خارجہ نے اپنی فہرست نئی دہلی میں پاکستانی ہائی کمیشن کے نمائندے کو فراہم کی۔ واضح رہے کہ پاکستان اور بھارت نے اس معاہدے پر 31 دسمبر 1988 کو دستخط کیے تھے، جس کے تحت دونوں ممالک ہر سال 1 جنوری کو ایک دوسرے کے ساتھ جوہری تنصیبات اور سہولتوں کی فہرست کا تبادلہ کرتے ہیں۔ نیو یارک میں زہران ممدانی نے اپنے عہدے کا حلف اٹھا لیا اور وہ شہر کے 111ویں اور پہلے مسلمان میئر بن گئے۔ حلف برداری کی تقریب میں انہوں نے قرآن شریف پر ہاتھ رکھ کر حلف اٹھایا، جسے نیو یارک کے اٹارنی جنرل لیٹیشیا جیمز نے سٹی ہال کے نیچے ایک تاریخی سب وے اسٹیشن پر منعقد کیا۔ زہران ممدانی نے کہا کہ یہ ان کی زندگی بھر کا اعزاز ہے۔ 34 سالہ ڈیموکریٹک سوشلسٹ امیدوار نے انتخابات میں 50.78% ووٹ حاصل کیے اور اپنے سابق حریف گورنر اینڈریو کومو کو 41.6% ووٹوں سے پیچھے چھوڑا۔ یہ تاریخی کامیابی نیو یارک کی سیاست میں نئے دور کا آغاز قرار دی جا رہی ہے۔ پاکستان تحریک انصاف نے سیف اللہ ابڑو کی نااہلی کے لیے چیئرمین سینٹ سے رجوع کر لیا۔ اون عباسی بیبی نے نااہلی کی درخواست چیئرمین سیکریٹریٹ میں جمع کرائی۔ سیف اللہ ابڑو نے 27ویں آئینی ترمیم میں پارٹی پوزیشن کے خلاف ووٹ دیا تھا، حالانکہ وہ پی ٹی آئی کی پارلیمانی پارٹی کے رکن رہے۔ 27ویں ترمیم پر ووٹ دینے کے بعد وہ مستعفی بھی ہو گئے تھے۔ درخواست میں موقف اختیار کیا گیا کہ ارکان کو تحریری طور پر ہدایت دی گئی تھی کہ ترمیم کے خلاف ووٹ دیں اور سینیٹر کی نااہلی کے لیے آرٹیکل 63A کے تحت الیکشن کمیشن کو خط لکھا جائے۔ جنوبی مغرب سوئٹزرلینڈ کے کرانس مونٹانا کے لگژری الپائن اسکی ریزورٹ میں نیو ایئر پارٹی کے دوران بار میں دھماکہ ہوا، جس کے نتیجے میں 10 افراد ہلاک اور متعدد زخمی ہوئے۔ سوئس پولیس کے مطابق دھماکہ رات 1:30 پر پیش آیا۔ ایمرجنسی سروسز نے زخمیوں کو اسپتال میں منتقل کیا۔ پولیس نے بتایا کہ دھماکے کی نوعیت معلوم نہیں اور تحقیقات جاری ہیں۔ راولپنڈی کی ہولی فیملی میں نومولود بچے کا ڈیتھ سرٹیفکیٹ جاری کر دیا گیا، لیکن والدین نے جب بچے کو وصول کیا تو وہ زندہ نکلا اور وینٹیلیٹر پر منتقل کر دیا گیا۔ ہسپتال انتظامیہ نے بچے کو لیزورس سنڈروم کا شکار قرار دیا ہے، جس میں سانس عارضی طور پر بند ہو جاتی ہے۔ واقعے کی تحقیقات کے لیے کمیٹی قائم کر دی گئی ہے اور ڈیتھ سرٹیفکیٹ جاری کرنے والے اہلکار کے خلاف کارروائی کی جائے گی۔